بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پبلک سروس کمیشن کے ایگزام کے حوالے سے کہ پبلک سروس کمیشن کا جو ایگزام ہے وہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے اور آسانی سے کلیئر نہیں ہوتا، اور اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ بندہ ہو جو بہت زیادہ ذہین فتین ہو یا بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہو تو وہی اس کمیشن کے ذریعے جو ہے جاب حاصل کر سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام جو ہے ہر وہ بندہ، ہر وہ کینڈیڈیٹ دے سکتا ہے جو محنت کر سکتا ہے، جو پڑھ سکتا ہے، سٹرگل کر سکتا ہے، وہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جو ہے جاب حاصل کر سکتا ہے۔ پبلک سروس کمیشن کا کرائٹیریا باقی ٹیسٹنگ ایجنسی سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں پاسنگ مارکس جو ہیں 40 ہیں، لیکن ہر دفعہ 40 نمبر لے کے آپ پبلک سروس کمیشن کے ایگزام کو کلیئر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کلیئر کر بھی لیں گے تو آپ انٹرویو کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پبلک سروس کمیشن ہے اس میں جتنے لوگ ایگزام دیتے ہیں اس میں ٹاپ 5 ہر سیٹ کے اگینسٹ جو ہے پبلک سروس کمیشن جو ہے ان کو کوالیفائی کرتا ہے انٹرویو کے لیے، جو چاہے ان کے مارکس جو ہیں 40 سے 50 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوں، 50 سے 60 کے درمیان ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن کا میرٹ جو ہے یہ 40 سے اوپر ہوتا ہے، 40 پاسنگ مارکس ہیں۔ سم ٹائم پیپر آسان آتا ہے تو جو ہے میرٹ 40 45 50 60 تک میرٹ رہتا ہے، سم ٹائم پیپر مشکل آتا ہے تو میرٹ جو ہے 42 45 یہ تو یہ اس کا کرائٹیریا ہے۔ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جو ہے ہر پیپر میں شفلنگ ہوتی ہے، ہر پیپر کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایم سی کیوز کے ساتھ جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے۔ کبھی کرنٹ افیئر زیادہ ہوتے ہیں، کبھی ہسٹری کے ایم سی کیو زیادہ ہوتے ہیں، کبھی پاک اسٹڈی اسلامک اسٹڈی کے ایم سی کیو زیادہ ہوتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پبلک سروس کمیشن کے ایگزام میں لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں، تو میجر ریزنز کیا ہیں۔ تو آج ان چند وجوہات کو میں آپ کے سامنے جو ہے رکھوں گا جن کی بنا پہ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پبلک سروس کمیشن کے ایگزام میں یا ناکام ہو جاتے ہیں، یا ان کے مارکس 40 سے کم آتے ہیں، یا اگر 40 سے زیادہ بھی آئیں تو وہ انٹرویو کے لیے کوالیفائی نہیں کر پاتے۔ وائی ایوری ٹائم فیلئر ان پی پی ایس سی ایگزام۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چند دنوں کی ایگزام کی تیاری کر کے جو ہے پبلک سروس کا جو ہے ٹیسٹ پاس کر لیں گے، جو کہ ناممکن سی بات ہے۔ چند دنوں کی ایگزام کی تیاری کے بعد آپ پبلک سروس کمیشن تو کیا کسی بھی ایگزام کو پاس نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ دوسری ریزن یہ ہے کہ چند معروضی سوالات اور سلیکٹیو سٹڈی، آج کل جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ چند معروضی سوالوں کو رٹا لگا لیں، چند چیزوں کو ہم چند ٹاپکس کو پڑھ لیں تو آپ کا پبلک سروس کمیشن کا پیپر پاس ہو جائے گا۔ ایسا کبھی کبھار ہو سکتا ہے لیکن ہر دفعہ ہر پیپر میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کچھ ٹرینڈ یہ ہے کہ جو سابقہ پیپرز ہو چکے ہیں پبلک سروس کمیشن کے ڈیفرنٹ سیٹس کے، تو ان کی جو بکس بہت زیادہ پبلش ہوئی ہیں، تو کینڈیڈیٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ایم سی کیوز ان میں آئے ہیں وہ بھی ہمیں بھی آ جائیں گے ہمارے ایگزام میں بھی، ان کتابوں کو بھی رٹا لگاتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ چند ایک پیپر کے سوا جو ہے تمام پیپرز یا تمام چیز جو پبلک سروس کمیشن کے ایگزام ہیں ان سابقہ پرچہ جات کی تیاری سے وہ پاس نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ جو ایک ریزن ہے وہ ہے سلیبس جو دیا ہوتا ہے، ہر ایڈ کے ساتھ مینشن ہوتا ہے کہ اس کا سلیبس کیا ہے۔ کینڈیڈیٹ سلیبس کے مطابق نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو سلیبس میں جو ٹاپکس ہیں ان کو تمام طور پہ کور نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ایک ریزن ہے کینڈیڈیٹ کا رجحان نہیں ہے، اخبارات نہیں پڑھتے، نیوز سے ٹچ نہیں رہتے، کرنٹ افیئر جو ہے وہ بہت زیادہ اسے واقفیت نہیں رکھتے، اس وجہ سے بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے ایگزام میں۔ اس کے علاوہ کچھ کینڈیڈیٹ کو یہ شکایت کرتے سنا ہے کہ ہم پڑھتے تو بہت ہے، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے پیپر میں ہم بھول جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ریزن ہے۔ اس کے علاوہ خود اعتمادی کی کمی، سیلف کانفیڈنس نہ ہونا کہ شاید ہم سے یہ ٹیسٹ پاس ہی نہیں ہوگا، شاید یہ کتنا مشکل کام ہے، تو یہ بھی ایک ریزن ہے۔ اور لاسٹ ریزن یہ ہے کہ کچھ کینڈیڈیٹ بغیر محنت کے، بغیر تیاری کے صرف اپلائی کرتے ہیں اور پیپر میں جا بیٹھتے ہیں، تو اس طرح سے بھی پبلک سروس کمیشن کا ایگزام کلیئر نہیں ہوتا۔ تھینک یو۔